بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سارے فہرست تو یہ جو کل واقعہ پیش آیا لاہور میں بم دھماکے کا، جس میں حافظ سعید کی رہائش گاہ کو شاید نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس کا ذکر ہے، لیکن ذرا مختصر الفاظ میں، کیونکہ یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، لیکن یہ خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی بھی ہے کہ بم دھماکے جو پچھلے دور میں بالکل ختم ہو گئے تھے اور دہشت گردی جس کا سلسلہ تقریباً غائب ہی ہو گیا تھا، وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اور دہشت گردی تو تخریب کاری اور دہشت گردی تو خیر عمران خان کے آتے ہی دو صوبوں میں شروع ہو گئی تھی، بلوچستان میں اور پختونخوا میں، اور ابھی تک جاری ہے۔ لیکن یہ پنجاب میں اور سندھ میں خاص طور پر بم دھماکوں کا سلسلہ، یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ بھی ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا ہے۔ تو میں اس پر تبصرہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا، سوائے اس کے کہ مجھے اے این پی کے غالباً اے این پی کے کوئی لیڈرز ہیں جن کا یہ بیان تھا کہ یہ دہشت گردی ایک بڑا پراسرار معاملہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بٹن دبا دیتا ہے اور دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی بٹن پھر آف کر دیتا ہے، سوئچ آف کر دیتا ہے، تو دہشت گردی بالکل یکسر رک جاتی ہے۔ واللہ عالم کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ تشویش کی بات ہے کہ بم دھماکوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اور حافظ سعید کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ حافظ سعید کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا یا ان کے گھر کے قریب دھماکہ کر کے کوئی میسج دیا گیا ہے۔ اور یہ تو سامنے کی بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حافظ سعید کو کہاں نظر بند رکھا گیا ہے۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ حافظ سعید اور دوسرے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو انڈیا کے ہیں وہ کہاں موجود ہے، کہاں کس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اور تشویش کا معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ یہاں سیکورٹی تھی، اس سیکورٹی کے باوجود یہ بریچ ہوا اور یہ دھماکہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جو بڑا اہم ہے اور اس پر کسی بھی علاق میں نے بات نہیں کی، وہ پختونخوا ملی پارٹی کے عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت کا واقعہ ہے، جن کو یہ ظاہر کیا گیا کہ برین ہیمریج سے ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایک سینیٹر نے پہلے بتایا، پھر مرحوم کے بچوں نے بتایا، اور پھر دوسرے لیڈروں نے بھی بتایا، اور کل مریم نواز صاحب نے بڑی جرأت مندی سے ایک بات کی اور کہا کہ اگر یہ قتل ہے، اور کرائم یہی بتاتے ہیں کہ یہ قتل ہے، تو اس قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ یہ آواز دبانے کی کوشش ہے، اور لیکن آواز اس طرح نہیں دبے گی۔ عثمان کاکڑ بہت جرأت مند آدمی تھے، آئین، جمہوریت اور پاکستان کے حق میں بات کرتے تھے، اور یہ وہ تین باتیں ہیں جو پاکستان میں جرم ہے، اور یہ جرم سب سے پہلے غالباً مادر ملت نے کیا تھا، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا بڑے دردناک طریقے سے۔ ان کا گلا دبایا گیا، ان کا سر پر تکیہ رکھ کر دم گھونٹا گیا، اور ان کے پیٹ میں چاقو سے زخم لگائے گئے، یعنی ایک اذیت ناک موت کا ان کو شکار بنایا گیا۔ تو یہ وہی جرم ہے، اور سینیٹر صاحب جو ہے بڑی جرأت مندی سے لیکن بہت تہذیب اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے تھے۔ ان کا جنازہ جس طرح اٹھا ہے، اور جس طرح لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان میں شرکت کی ہے، اور کراچی سے کچلاگ تک ساری سڑک پر لوگوں نے اس جنازے کا استقبال کیا، وہ جہاں حوصلہ افزا ہے جمہوری قوتوں کے لیے، وہاں ظاہر عمران حکومت کے لیے تشویشناک بھی ہے۔ عمران حکومت اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کا جو ان کا ایک طرز فکر ہے، جس طرح فیصل بابڈا نے کہا کہ ہم جو مخالف آوازیں ہیں، ہمارا بس چلے تو ان سب کو فزیکلی ان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ ان کا گلا گھونٹ دے، یعنی محاورتاً نہیں، فزیکلی۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔ تو شاید اسی سوچ کے تحت عثمان کاکڑ کو شہید کیا گیا، ان کے سر پر راڑ سے حملہ کیا گیا دو جگہ پر، اور سر کے اوپر، اور ٹانگ بھی توڑی گئی۔ تو یہ ظاہر ہے یہ قاتلانہ واردات تھی، اور تحقیقات کا جہاں تک سوال ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں ایسی تحقیقات کبھی نہیں ہوتی۔ لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو شہید تک کسی قتل کی تفتیش آج تک نہیں ہو سکی، کیونکہ ظاہر ہے طاقتور لوگ ہیں، وہ نہیں ہونے دیتے، بلکہ جو تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جو مین ایشو ہے وہ یہی آصف زرداری اور پرویز الہی کی ملاقات کے حوالے سے جو کہانیاں چل رہی ہیں۔ آج ایک اخبار میں نے دیکھا، اور سوشل میڈیا پر بھی دو اصحاب کے تجزیے دیکھے، جن میں یہ خیال ظاہر، بلکہ یہ خبر دی گئی تھی کہ پنجاب میں تختہ الٹنے کا پروگرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ یا تو بے بنیاد بات کہیں سے انہوں نے سن لی ہے، یا پھر شاید یہ کچھ لوگوں کی طرف سے انہیں فیڈ کیا گیا ہے ایسی اطلاعات تاکہ کنفیوژن پیدا ہو، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ یہ زرداری اور پرویز الہی کی ملاقات میں بھی اس بات پر شکوہ ظاہر کیا گیا کہ پنجاب میں تختہ الٹا جا سکتا ہے، لیکن نواز شریف تعاون نہیں کر رہے۔ تو نواز شریف واقعتاً تعاون نہیں کر رہے، اگرچہ شہباز شریف کی خواہش ہے کہ نواز شریف مان جائیں اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وغیرہ سے مل کر
काफ लीग से मिलकर पंजाब में बुज़दार हुकूमत का ख़ात्मा कर दें और यहाँ हमारी हुकूमत बन जाए। तो लेकिन नवाज़ शरीफ इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, और जब तक वो नहीं मानते पंजाब में किसी तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल ये मुलाकात जो है वो उसी सिलसिले की कड़ी है। किंग्स पार्टी बन रही है और इत्तेफाक ऐसा है कि आज ही मेरी मुलाकात हुई एक सीनियर साफ़ी से जो पीटीआई वालों से उनके ताल्लुकात हैं। खुद तो वो तकरीबन गैर जानबदार हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात पीटीआई वालों से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पीटीआई वाले जो मुझसे बातें करते हैं उनका लुब-ए-लुबाब ये होता है कि हम अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे और हमें वो जितवाएंगे जिन्होंने हमें जितवाना है। इशारा किसकी तरफ था वो आपको पता है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आधी बात तो उनकी दुरुस्त है, आधी बात जो दुरुस्त है वो ये है कि जितवाएंगे तो वही जिन्होंने जितवाना है, क्योंकि अवाम तो पाकिस्तान में गैर मुतल्लक शय हैं, 1962 से ही गैर मुतल्लक है। लेकिन अब ज़रा ये इजाफा हो गया है कि पहले उनको एक हक़ था कि वो जिसे वोट देते थे हुकूमत उसकी बन जाती थी। वो हुकूमत चाहे लूली हो लंगड़ी हो, कुछ करके दिखाए कुछ करके ना दिखाए, लेकिन हुकूमत उनकी मर्ज़ी से बन जाती थी, फिर टूट भी जाती थी। अब ये हक़ भी ख़त्म कर दिया गया। अब वो कहते हैं कि वोट डालने का हक़ भी हमारा है, हम ही फैसला करेंगे किसे जीतना और किसे नहीं जीतना। तो जितवाने वाले जितवाएंगे किसे? तहरीक इंसाफ को तो नज़र नहीं आता कि वो जितवाएंगे नई किंग्स पार्टी को। और हो सकता है कोई नामुमकिन बात नहीं है, नाकाबिले क़ियास किस्म की बात नहीं है। हो सकता है ये जो रिटायर्ड बुजुर्गवारों की अंदर से बात टीवी पर बैठ जाती है शाम 6 बजे के बाद के शोज़ में, और इमरान खान को फरिश्ता और मसीहा और ईमानदार और दयानतदार और सादक और अमीन साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं, बल्कि एड़ी टोपी का ज़ोर लगाते हैं। तो वही असहाब हम देखें अगले हफ्तों में या अगले महीनों में कि वो जरदारी साहब को सादक और अमीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा पहली मरतबा नहीं हो रहा, इससे पहले हो चुका है। आपको याद होगा जब से ये कि पाकिस्तान के स्पेशल इंचार्ज गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर की पहली हुकूमत ख़त्म की थी, तो जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब दिया गया था और कहा गया था कि ये हर सौदे में हर कमीशन में 10% कमीशन खाता है और अरबों रुपए खा चुका है। जब बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई तो आसिफ अली जरदारी को गवर्नर हाउस लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और ये अखबार नवीसों तक ये खबर पहुँचाई गई। ये तमाम अखबारात ने छापी कि जरदारी साहब एक ब्रीफ केस लेकर भागने की कोशिश में थे, उनको पकड़ा गया और ब्रीफ केस में करोड़ों रुपए की रकम थी। नाज़रीन, ये आज से 30 साल पहले का वाक़या है। तो 30 साल पहले के करोड़ों का मतलब आज के अरबों रुपए, यानी अरबों रुपए जरदारी साहब के ब्रीफ केस में मौजूद थे। और बाद में खैर इस ब्रीफ केस का कोई पता नहीं चला, ना ही किसी ने जिक्र किया वो रकम बरामद होने वाली कहाँ गई, उस पर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ क्या केस बना। और फिर जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई और नवाज़ शरीफ ने स्टेशन एजेंट के ख़िलाफ़ बगावत की, तो स्टेशन एजेंट ने उसकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी। तो फिर दोबारा बेनज़ीर साहब की हुकूमत आई और जरदारी साहब को साफ़ सुथरा सियासतदान साबित किया गया, बल्कि उन्हें मर्द हुल का खिताब भी दिया गया। और ये उनके जरदारी साहब के खसाइस और फ़ज़ाइल बयान करने वाले यही मुहिब्बे वतन रिटायर्ड बुजुर्गवार हुआ करते थे। तो ये ऐसा पहले भी हो चुका है। तो हो सकता है अगले आने वाले हफ्तों में महीनों में हम ये फिर सुने कि जरदारी साहब ने फलां कमाल दिखाया, जरदारी साहब ने ये किया, जरदारी साहब ने कारनामे तो बेशुमार बताए जा सकते हैं ना, और इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब ने कुछ अच्छे काम किए थे अपनी हुकूमत के दौर में। यानी सी पैक का जो इब्तदाई खाका था वो नवाज़ शरीफ ने तो उसको अमली शक्ल दी, लेकिन सी पैक की जो इब्तदाई सोच थी और जिस पर इब्तदाई बहस मुबासा हुआ था वो जरदारी साहब का ही हुआ था। वो चीन जाते थे और इन मामलात पर बहस करते थे। तो जरदारी साहब की अच्छाइयाँ अपनी जगह और बुराइयाँ अपनी जगह, और आजकल जो है उनका जो तर्ज़ अमल वो ज़ाहिर माइनस है, मनफी है, नेगेटिव है। उसकी हम तायद नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहे पर चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहे पर वो एक किंग पार्टी बन रही है और उसमें लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। कल मंजूर वट्टू भी शामिल हो गए, बलूचिस्तान में भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो प्लानिंग ये है कि जनूबी पंजाब में एक मजबूत किस्म का अलायंस बनाया जाए जो जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दे दे और यहाँ से अच्छी खासी सीटें ले ले। कुछ सीटें उसे बलूचिस्तान से मिल जाएंगी, सिंध तो है ही, और शायद कुछ पुख्तूनख्वा से भी मिल जाए। तो इस तरह एक बड़ी पार्टी बन जाए और जब हुकूमत बनाने का मौका आए तो वही अनासर यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और जिसके बारे में ये प्लानिंग है कि वो उसको इलेक्शन से पहले पहले नए सिरे से
متحد کر دیا جائے گا اور صادق الامین اور محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ اتحاد جو ہے، یہ ایم کیو ایم، آزاد امیدوار، جی ڈی اے، فلانا ٹھمکانا، باپ پارٹی ہے موجود ہے، وہ اگر ہو سکتا ہے وہ باپ ہی کی شکل میں رہے یا کسی اور شکل میں آ جائے، تو یہ ساری پارٹیاں زرداری صاحب کا ساتھ دیں گی اور مسلم لیگ نون منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ پلاننگ ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوگا کہ انہیں اس بدنامی سے جان چھوٹ جائے گی وقتی طور پر کہ جی عمران خان کو ہم لائے جس نے ملک تباہ کر دیا، تو جناب اگر ہم لائے تھے تو ہم نے گھر بھی بھیج دیا، اور یعنی وہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جلت نہ گئی والا معاملہ ہو جائے گا، اور اس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی، اس کی عمران خان نے وضاحت کی نہ تردید کی۔ دیکھیے کتنی جرت سے اس نے کہہ دیا بھارت کا نام لیے بغیر، بھارت کو مشروط کیے بغیر، یہ کہے بغیر کہ اگر بھارت اور پاکستان مل کر ایٹمی ہتھیار ختم کر دیں، یہ نہیں کہا، یہ صرف پاکستان کی بات کی، یعنی پاکستان کو ایک ترن والا بنا کر امریکہ کا محکوم بنا دیا جائے، یہ عمران خان کی پلاننگ ہے، اور سارا کچھ واشنگٹن میں طے ہو چکا تھا، اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ تو اس پر بھی بہرحال احتجاج ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اچھی تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی سے باہر کہ تم کون ہوتے ہو ایٹمی پروگرام کا سودا کرنے والے۔ اس میں آپ نقطہ جو ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ جب ایٹمی دھماکوں کا دن منایا جاتا ہے تو تمام پارٹیاں اس دن کو مناتی ہیں، کوئی مسلم لیگ تو وہ یوم تکبیر کے نام سے مناتی ہے، لیکن باقی پارٹیاں بھی اپنا اپنا کریڈٹ لیتی ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے اس کی تعریف کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں۔ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے آج تک، جب سے یہ بنی ہے، جب سے ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں، تب سے اس نے ایک مرتبہ بھی نہ تو ایٹمی دھماکوں کی کبھی تعریف کی، نہ یوم تکبیر منایا، نہ یوم تکبیر کا ذکر کیا، نہ کسی کو کریڈٹ دیا، نہ کسی کو ڈسکریڈٹ دیا، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو یہی حالت عمران خان کی۔ عمران خان نے کبھی یوم تکبیر یا ایٹمی اثاثوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی کہ ہم ایٹمی قوت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو اس کے دل میں قد ہے، جو اس کا پلاننگ ہے پاکستان کو ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا، تو وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ اور یہاں میں نے ایک دو ویلاگ سنے اور سوشل میڈیا پر کمنٹس بھی دیکھے کہ ادارے کیوں خاموش ہیں، کیا ادارے عمران خان کی اس پلاننگ میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے، ادارے خاموش ہیں۔ اداروں نے اس سے پہلے مداخلت کر کے اور ٹویٹ جاری کر کے اور بیانات کی شکل میں عمران خان کا ساتھ دے کر جو بدنامی کمائی، اب وہ اس سے ذرا تھوڑا دوری اختیار کر رہے ہیں، یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ لیکن یہ کہ ادارے خاموش اس لیے کہ وہ عمران خان کی تائید کر رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اداروں کے اندر بھی اتنا ہی اضطراب ہے جتنا عوام کے اندر ہے، اور یہ پہلا اضطراب نہیں ہے، اس سے پہلے کشمیر کے مسئلے پر اضطراب تھا۔ اس کے بعد جب بھارت سے تجارت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، یک طرفہ کابینہ نے فیصلہ کیا، عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں عمران خان نے اس کی منظوری دی، اس پر بھی انہوں نے ناراضگی ظاہر کی، لیکن یہ اوپن نہیں تھی۔ چنانچہ اداروں کے اندر جو اضطراب تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی دن عمران خان نے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ نہیں، تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو افواہات عمران خان نے کہی ہیں، ان کا بھی اداروں کے اندر رد عمل ہے اور پریشانی ہے، اضطراب ہے اور ٹینشن ہے، کیونکہ کوئی بھی پاکستانی فوجی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اس کے ایٹمی ہتھیاروں سے محفوظ کر دیا جائے، جبکہ پاکستان کی سرحد پر دو طرف دشمن ملک ہیں اور ایک طرف ایسا ملک ہے جو دشمن بھی نہیں ہے اور دوست بھی نہیں ہے، اور چوتھی طرف وہ ملک ہے جو سرد مہری کا شکار ہو گیا ہے۔ افغانستان کی طرف سے آنے والے خطرات جو ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ اس مرتبہ معاملہ بہت دور تک جائے گا، اور یہ وہاں سے صاف اطلاعات مل رہی ہیں کہ حکومت کسی کی بنے، طالبان کا قبضہ ہو جائے یا مخلوط اتحاد کی حکومت ہو جائے، جو بھی وہاں عناصر حکومت میں آئیں گے، چونکہ امریکہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ جولائی میں اگلے مہینے اس نے چلے جانا ہے، اس کے بعد افغان اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، اور ان کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ ڈیولر لینڈ کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ صوبہ پختونخوا یہ بر صغیر کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں، اس پر رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا تھا، اور رنجیت سنگھ کے قبضے کے بعد جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو انگریزوں کے حصے میں یہ آٹومیٹکلی آ گیا اور انہوں نے اسے بر صغیر کے حصہ بنا لیا۔ یہ افغانستان کے ان عناصر کا موقف ہے، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ سیکولر اور کمیونسٹ عناصر ہو، چاہے وہ کسی بھی سوچ اور فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کی یہی سوچ ہے کہ یہ پختونخوا ہمیں واپس ملنا چاہیے، اور ڈیولر لینڈ جو ہے اس کو ختم کر کے اٹک والا جو دریا ہے اس کو سرحد بنایا جائے، جو رنجیت سنگھ کے زمانے سے پہلے کی سرحد تھی۔
تو یہ اتنا بڑا خطرہ جس کی طرف سے پاکستان میں تمام طبقات نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اٹھے گا۔ تو ان حالات میں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ دفاعی قوت کی ضرورت ہوگی، جس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان پیشگی باتیں کر رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔